آج ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری تفصیل سے بولے اور جارحانہ انداز میں بولے. عدلیہ کے فیصلوں، حکومتی رویے، نیب کی کارروائیوں اور کالعدم تنظیموں سے متعلق آج بلاول بھٹو نے جارحانہ پریس کانفرنس کی اور ان تمام معاملات کو لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن واضح کی. ساتھ ہی بلاول بھٹو نے جعلی اکاؤنٹس کیس کو لے کر پولیٹیکل انجینئرنگ کی بات کی، 18ویں ترمیم کو خطرے میں قرار دیا اور واضح پیغام دیا کہ پیپلز پارٹی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. لیکن سوال اٹھ رہا ہے کہ اتنی سختی کیوں، اتنا واضح موقف کیوں اور اتنے تمام ایشوز پر اچانک بلاول بھٹو زرداری اتنی سخت پوزیشن کیوں لے رہے ہیں، وہ بھی ایک ساتھ ایک طویل پریس کانفرنس. سیاسی اسمبلی کے ہال میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ اسپیکر سیاسی اسمبلی آغا سرات درانی کو پہلے گرفتار کیا گیا، پھر ثبوت ڈھونڈنے کے لیے ان کے گھر پر ریڈ کی گئی جس میں نیب افسران نے خواتین اور بچوں سے بدتمیزی کی. نیب چیئرمین ایکشن لے ورنہ ہم ایکشن لیں گے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے چیئرمین نیب نے آج تک اس ویری سیریس ایکوزیشن پہ، اس وائلیشن آف ہیومن رائٹس کوئی ایکشن نہیں لیا. اس خاموشی سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ the chairman نیب کنڈون such actions. میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب اپنا انویسٹیگیشن کرے، اپنے آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرے، ورنہ ہمیں اس کا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا، ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. صرف یہی نہیں، بلاول بھٹو نے آج جعلی اکاؤنٹس کیس کو پولیٹیکل انجینئرنگ قرار دیا اور کہا کہ الیکشن کے دوران جب میں نے گھوٹکی میں تقریر کی تو آپ نے کیس کی سست روی کو انسانی حقوق کے کیس میں بدل کر سو موٹو لے لیا، لیکن تاریخ کی بدترین دھاندلی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ کو نظر نہیں آتی. بے نامی اکاؤنٹس کیس ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں، اس میں کیا ہو، وہ کیا ہے، پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہے. ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا. میرا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ slackness of the investigation does not fall within the domain of suo motu یا violation of human rights. اگر بنتا بھی تھا یہ کیس سلیک نہیں تھا، اس لیے اس کیس میں FIR کاٹا گیا، پریلیمنری رپورٹ پیش کیا گیا، بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. اگر کوئی 2016 کا کیس سلیک کہا جاتا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے، اصغر خان کیس میں کوئی سلیکنس نہیں ہے. مگر یہ اچانک الیکشن کے درمیان جب میں نے گھوٹکی میں ایک پریس کانفرنس کیا، اس کا جواب میں اب سلیکنس آف دی انویسٹیگیشن کو ہیومن رائٹس کیس بنا دیتے ہو اور سو موٹو بھی لیتے ہو. مگر تاریخ کا بدترین ریگنگ آپ کو نظر نہیں آتا، انسانی حقوق کا دھجیہ اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا، فریڈم آف دا پریس، فریڈم آف سپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے تو پیغام جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. جعلی اکاؤنٹس کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں 8 دن رہ گئے ہیں، جس میں نیب نے فیصلہ کرنا ہے کہ 16 ریفرنسز دائر کیسے کیے جائیں گے. اور بلاول بھٹو زرداری اگریسو انداز میں تنقید کر رہے ہیں اور یہی نہیں رکے. جعلی اکاؤنٹس کیس کی مزید تحقیقات راول پنڈی میں منتقل کرنے سے متعلق بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ دائرہ کار کے اصولوں کے خلاف ہے کہ سندھ کا ہے، ملزمان سندھ کے ہیں، مگر ٹرائل پنڈی میں ہو رہا ہے. آخر پنڈی میں ایسا کیا؟ کیس سندھ کا ہے، FIR سندھ کا ہے، اکیوزڈ سندھ کا ہے، بینک اکاؤنٹ سندھ کے ہیں، کمپنیز سندھ کے ہیں، ٹرانزیکشن سندھ کے ہیں، مگر کیس پنڈی کا. پنڈی میں ایسا کیا ہے؟ بلاول بھٹو نے جعلی اکاؤنٹس کیس سے متعلق سپریم کورٹ کے زبانی اور تحریری فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سب کے سامنے عدالت میں کہا گیا کہ بلاول کا نام JIT اور ECL سے نکال دو، مگر تحریری فیصلہ جو شاید کسی اور نے تحریر کیا تھا، یہ آج بات بلاول بھٹو زرداری نے کی کہ شاید کسی اور نے تحریر کیا تھا، اس میں یہ جملے شامل نہیں تھے. سپریم کورٹ اپنے ریکارڈ کو چیک کرے. کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مجھے اس کیس میں گھسیٹا جا رہا. اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ISI کا رہنما کو طلب کرتا ہے، اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام JIT میں شامل کیا. اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے. اسی ہیئرنگ میں پورے پاکستان کے سامنے، پورے لیگل فرٹرنیٹی کے سامنے، گورنمنٹ کے لائرز کے سامنے، اٹارنی جنرل کے سامنے، سارے چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر سنایا کہ بلاول بھٹو بے گناہ ہے.
बिलावल भुट्टो का नाम JIT से और ECL से एक्सपंज किया जाए, और फिर जब रिटन ऑर्डर आता है जो शायद किसी और ने लिखा होगा, उसमें ये सेंटेंसेस थे ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि बड़ा मेहरबानी अपना रिकॉर्ड से, अपना टेप्स जो मौजूद है, अपना ट्रांसक्रिप्ट्स जो मौजूद है, उनको आप जरा फिर से देख ले। चीफ जस्टिस खोसा साहब ने रिसेंटली कहा है कि सच का सफर शुरू है सुप्रीम कोर्ट, तो उम्मीद है कि इस बात से सच का सफर शुरू होगा। गुज़िश्ता चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद की, साथ ही मौजूदा चीफ जस्टिस से मुतालबा किया। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से भी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि कलअदम कमेटी इलेक्शन के दौरान खुद हुकूमत के इत्तेहादी थे जो कलअदम तंजीमें हैं, उस हवाले से कहा कि वो इत्तेहादी थे। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए की गई। हम जानते हैं ये आपके एलाइज थे इलेक्शंस में। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ PTI को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन, जहां कलअदम तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि PTI को सपोर्ट मिले। इलेक्शन के दौरान जैसे मैंने कहा, मिली मुस्लिम लीग का किरदार आपके सामने है। इलेक्शन के दौरान मुख्तलिफ कलअदम तंजीमें थे जो मेन स्ट्रीमिंग के नाम पे सिर्फ इसलिए लाए गए ताकि PTI को फायदा हो। यहां तक कि HUM, मैं उनका क़यादत का नाम भी नहीं लेना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आई फील लाइक HUM का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो UN का बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तान का कलअदम तंजीम है, उसका लीडर असद उमर साहब के साथ इलेक्शन के दौरान मीडिया के सामने आते हैं, वो ऐलान करता है PTI का ज्वाइन करना और सपोर्ट करना। तो फिर हम कैसे कबूल करेंगे आज आप कलअदम तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आप अपोजिशन को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी आम नाक़िद के खिलाफ रियासत की मशीनरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कलअदम तंजीमों के अराकीन को गिरफ्तार नहीं कर सकते। जो भी क्रिटिक है इस हुकूमत का, चाहे वो अपोजिशन के सियासतदान हो या छोटा सा ब्लॉगर हो या फाटा से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान हो, पूरा स्टेट अपैरेटस उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया को कि बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए NRO, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इम्यूनिटी, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस का कोर्ट में भी कोई डेट नहीं मिलता, कोई फैसला उनके खिलाफ ना हो। क्या कोई कलअदम तंजीम को आप एसेट बियॉन्ड मींस पे अरेस्ट नहीं कर सकते हो? उनके एसेट्स कहां से आते हैं? उस पे जरा JIT बिठाए। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कलअदम तंजीमों की बात की जाती है तो तहरीक इंसाफ के 3 वुज़रा का एक रिकॉर्ड है। I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign and still to this day believes कि अगर आप बैंड ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ बात करते हो तो फिर आप मुल्क दुश्मन बयान कर रहे हैं। इस किस्म की ज़हनियत अगर कैबिनेट में है तो हम नहीं मान सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल हो रहा है। दूसरा एक मिनिस्टर भी मौजूद है जिसका वीडियो वायरल काफी दफा हुआ है सोशल मीडिया में, जहां वो कह रहा है कि जब तक तरीके इंसाफ का हुकूमत होगा तब तक एक स्पेसिफिक बैंड ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। एक और वजीर है जो कि आप समझे एक वेटरन है, जो हर सिलेक्टेड गवर्नमेंट में वजीर बन जाता है, जमहूरी ज़हनियत की माउथ पीस और प्रोपेगेंडिस्ट है। हमारा वजीर मईशत पे काम करने के बजाय अपोजिशन के पे तनकीद करते हैं। 2 घंटे से ज़ायद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले खुद बोले, फिर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया।
حامد میر صاحب، ایک لانگ پریس کانفرنس، اسٹرانگ پریس کانفرنس آج بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے کی گئی ہے. 8 دن رہ گئے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے نیب کو کیسز کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں اس کا پریشر فیل کر رہے ہیں یا دباؤ کریٹ کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری، حکومت، کالعدم جماعتیں، عدلیہ، ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس سابق، سب کے حوالے سے آج شدید تنقید ان کی طرف سے کی گئی؟ دیکھیے شاہزیب صاحب، آج جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں جو ان کا لب و لہجہ ہے، جن ایشوز کو انہوں نے ٹچ کیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کی حکومت پر صرف وہ حملہ نہیں کر رہے بلکہ تھوڑا اس سے آگے نکل گئے ہیں. اور جن ایشوز کو انہوں نے ٹچ کیا اگر آپ ان کو دیکھیں، اور پھر پریس کانفرنس کا اختتام انہوں نے جن الفاظ پہ کیا اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کو کچھ ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں صحیح یا غلط جس کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں، مثلاً انہوں نے قومی اسمبلی کی تقریر میں بھی کی تھی اور یہ بات انہوں نے آج دوبارہ بھی کی ہے کہ سیاستدانوں کے خلاف جے آئی ٹی بن سکتی ہے تو جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے خلاف جے آئی ٹی کیوں نہیں بن سکتی. اور پھر انہوں نے حکومت کے 3 وزراء کا نام لیے بغیر ان کی طرف اشارہ بھی کر دیا اور کہا کہ جب تک ان کو نہیں نکالا جاتا تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ حکومت کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی میں واقعی سنجیدہ ہے. اور ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان کا اشارہ جو ہے وہ اسد عمر صاحب کی طرف تھا، شہریار آفریدی صاحب کی طرف تھا اور شیخ رشید احمد کی طرف تھا. تو اب اسد عمر صاحب کے خلاف تو ان کا کیس اتنا مضبوط نہیں ہے، لیکن شہریار آفریدی اور شیخ رشید احمد صاحب جو ہیں ان کو اپنی وضاحت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ شہریار آفریدی صاحب کا جو ایک کلپ ہے سوشل میڈیا پہ جس کا ذکر کیا ہے بلاول صاحب نے، اس میں تو وہ واضح طور پہ جو ایک ملی مسلم لیگ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اور ملی مسلم لیگ کے ایک بہت اہم آدمی جو ہے وہ شہریار آفریدی کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور شیخ رشید صاحب کا جہاں تک معاملہ ہے تو ان کا تو ذکر جو ہے وہ فیض آباد دھرنا کیس میں جو ابھی کچھ دن پہلے جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تو اس فیصلے میں شیخ رشید صاحب کا نام لکھا ہوا ہے ایک خفیہ ادارے کی رپورٹ کے حوالے سے کہ جو لوگ ٹی ایل پی کو سپورٹ کر رہے تھے اس میں شیخ رشید احمد بھی شامل تھے. تو میرا خیال ہے کہ ان 2 وزیروں کو، شہریار آفریدی کو اور شیخ رشید صاحب کو، اپنی وضاحت ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ بلاول صاحب کا اصل مقصد کیا تھا. اب ان کو میری بات اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن انہوں نے یہ جو ذکر کیا ہے، نام نہیں لیا لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ اشارہ کس طرف کر رہے ہیں. تو دراصل وہ ایک میسج دے رہے ہیں کہ جو حکومت نے کالعدم تنظیموں کے خلاف ایک ایکشن شروع کیا ہے، کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، اس میں وہ سنجیدہ نہیں ہے اور جب تک حکومت ان وزیروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی تو یہ جو اس کی کارروائی ہے اس پہ سوال اٹھتا رہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے اس صورتحال میں، جبکہ ان کے خلاف جو نیب کی کارروائی ہے وہ بھی ایک فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے اور دوسری طرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ اور رہنما جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی ہونے والی ہے، مسلم لیگ نون کے کچھ رہنماؤں کے خلاف بھی کارروائی ہونے والی ہے. تو وہ ایک سیاستدان ہیں، تو انہوں نے یہ جو اس وقت ایک انٹرنیشنل پرابلم ہے پاکستان کا ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے، تو اس کو انہوں نے ایک اپنے انداز میں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور یقیناً حکومت جو ہے وہ ان کی باتوں کو، ان کے الزامات کو مسترد کر دے گی، لیکن جو انہوں نے پوائنٹ سکور کرنا تھا اور جہاں پہ پوائنٹ سکور کرنا تھا میرا خیال ہے کہ وہ سکور کر لیا انہوں نے. اور اب حکومت کو کم از کم اپنے 2 وزیروں کے حوالے سے وضاحت ضرور کرنی چاہیے. ہم نے ظاہر انفارمیشن منسٹر کو بلایا تھا شو میں، انہوں نے کمٹ بھی کیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ ان کی ایک میٹنگ آ گئی جس کی وجہ سے وہ نہیں جوائن کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں جو نیب کے ریفرنسز کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، جعلی اکاؤنٹس کیس پر بھی بات کی، کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کی قیادت جس طرح نیب کا معاملہ جا رہا ہے خطرے میں ہے، یا خود بلاول بھٹو زرداری خطرے میں پڑ سکتے ہیں اس وقت نیب کے معاملات کے حوالے سے؟ دیکھیں، جہاں تک بلاول بھٹو زرداری صاحب کا معاملہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی زیادہ خطرہ ہے، لیکن باقی جو معاملہ ہے اس میں کچھ جو اس کیس میں صرف بلاول اور آصف زرداری صاحب تو نہیں ہیں، اور بھی کچھ لوگ ہیں. تو وہ اور جو لوگ ہیں مجھے لگتا ہے ان کے لیے زیادہ خطرہ ہے، لیکن یہ ایک سیاسی معاملہ ہے اور یہی بلاول صاحب کو شاید یہی کسی نے صحیح یا غلط بتایا ہے کہ ان کا نام جو ہے وہ اس کیس میں کسی کے کہنے پہ ڈالا گیا ہے. یہ میری ایک انفارمیشن ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کو جو بتایا گیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ان کو یہی بتایا گیا کہ ان کا نام نہیں تھا، پہلے ایف آئی اے نے ان کا نام اس میں نہیں ڈالا تھا لیکن بعد میں ان کا نام ڈالا گیا. تو پریس کانفرنس میں وہ جو بار بار کہہ رہے تھے کہ
چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ بلاول کا نام اس میں کیوں ڈالا گیا ہے، اور بعد میں پھر عدالت نے جو ہے اس کا تحریری فیصلے میں ذکر نہیں کیا، تو وہ اصل میں بار بار یہی بات جو ہے وہ ان کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے کہ ان کا ایک خیال ہے کہ میرا نام ڈالا گیا ہے، کسی نے کہہ کے ڈلوایا ہے۔ تو ان کے جو وکیل ہیں انہوں نے بھی ان کو یہی بتایا کہ آپ کا نام آسانی کے ساتھ نکل جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی نے بھی صحیح یا غلط ان کا نام ڈلوایا ہے تو ان کا نام اس کیس میں ڈالے جانے سے شاید باقی لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا۔ بہت شکریہ۔